ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وائس چیف آف ایئر اسٹاف، سابق چیئرمین ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا، ایئر مارشل ریٹائرڈ فرحت حسین خان صاحب. شکریہ ایئر مارشل فرحت حسین خان صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. آج یوم فضائیہ، آج کے دن یوم فضائیہ کیوں منایا جاتا ہے اور اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ ارشد صاحب. آج یوم فضائیہ 7 سپٹمبر کو کیوں منایا جاتا ہے؟ اٹس اے ویری امپورٹنٹ کوشچن اینڈ وی نیڈ ٹو ایکسپلین اٹ. جنگ ایکچولی پہلے شروع ہو چکی تھی، ایئر وار اینڈ سم بٹ آف 2 سپٹمبر سے. تو 7 سے پہلے 2 بڑے انسیڈنٹ ہو چکے تھے. ایک تھا بٹوین 2nd, 3rd, 4th ہمارے فائٹرس نے، جن میں فیمس ہمارے ہیروز شامل ہیں، سرفراز رفیقی، امتیاز بٹی وغیرہ، انہوں نے انڈین ایئر فورس کا ایک جہاز تھا ویمپائر، اینڈ یہ فرینچ میک ایئرکرافٹ. دوسرا تھا اورگن. یہ جہاز پہلے ہی انکاؤنٹر میں 12 میں سے 5 گرا لیے تھے. تو اس سے اور اگلے انکاؤنٹر میں بھی یہ کچھ جہاز گرے. تو بہت بڑا ڈیسیژن ہوا تھا اس پہ انڈین ایئر فورس کا کہ یہ جہاز تو پاکستان کو کاؤنٹر کر ہی نہیں سکتے، سو لیٹس ود ڈرا دیجیے. سو اباؤٹ 130 ایئرکرافٹ ور آلموسٹ ود ڈران فرام دی وار بائی دی انڈینس بیکاز اٹ واز ناٹ کیپبل آف فائٹنگ دی پاکستانیز. 1 سیکنڈ، یہ 6 سپٹمبر کو آپ کو یاد ہوگا وہ گراؤنڈ بیٹل کا لاہور والا، لیکن اس کا ایریل اٹیچمنٹ یہ ہے کہ اس دن ہمارے جو کمانڈر تھے ایئر مارشل نور خان، انہوں نے ایک ایگریسو قسم کا اوفینسو لانچ کیا تھا انڈین ایئر بیسز پہ، آدم پور، ہلوارہ، پٹھان کوٹ کے اوپر. اس کے ریٹیلیشن میں یس وی ہیو آلسو سفرڈ ٹو بگ نیمز، سرفراز رفیقی اینڈ یونس، بٹ انڈینس ہیڈ اے بگ لاس. دی لاس واز نئے جہاز انہوں نے رشیا سے خریدے تھے، MiG-21 آن گراؤنڈ سارے کے سارے ڈسٹروائے ہو گئے تھے. سو 2 انسیڈنٹ اتنے میجر ہو چکے تھے کہ انڈینس تھاٹ آف ریونجنگ اٹ اینڈ دے سینڈ ارلی مارننگ سن رائز کے اوپر ایک 33 ایئرکرافٹ کی اسٹرائک سرگودا پہ بھیجی، بیکاز یہ ساری ایکٹیویٹیز سرگودا اور پشاور سے ہوئی. 33 aircraft. They came to attack Sargodha in different directions. They made wrong targets. ایک سرگودا میں بڑی فیمس ٹیکسٹائل مل ہے انڈرشوٹ میں، that was attacked by these people. So this is where our pilots were already there to receive them. And M1 was already there. ہمارے جہاز جو ہوا میں تھے F-86 and 104 اس اسٹیج آف اے وار پہ ہمارا ایئر ڈیفینس ایلیمنٹ ہوتا تھا 2 F-86 and 114. سو یہ کمبینیشن کے ساتھ جہاز. اس میں جب وہ یہاں پہ وہ بھاگ رہے تھے تو دیٹ از ویئر ان میں سے 5 تو عالم صاحب نے گرا لیے تھے، 5 اس کے علاوہ ایئر فورس نے گرا لیے تھے. سو دس لاس اینڈ آر اچیومنٹ، دس از ویئر فائنل اسٹیمپ آف ایئر سپیریورٹی was achieved by Pakistan Air Force, which is much smaller in size than the Indian Air Force. ایئر سیکیورٹی 1965 میں ہم نے، اور یہ تاریخی میرے خیال ایئر کامبیٹ کی کہانیاں ہیں جو کہ تاریخ میں امر ہو گئی ہیں، سنہرے حروف سے لکھی جا رہی ہیں. سپیریورٹی نمبر جب آپ کمپیئر کرتے ہیں انڈیا کے جو جہاز ہیں، جتنا ان کا بجٹ ہے، کیا وجہ ہے کہ ہمیشہ سے لے کے بھی آپریشن سویپ ریکارڈ تک پاکستان ایئر فورس جو ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انڈیا کے پاس نمبر زیادہ ہیں، لیٹسٹ جہاز ہیں، پاکستان ایئر فورس ہمیشہ اپنی سپیورٹی اسٹیبلش کرتی ہے؟ اس کے پیچھے فارمولا کیا ہے؟ سر فارمولاز جو ہے نا دو ہوتے ہیں ہر، اینڈ یہ اس میں کوئی خفیہ بات نہیں ہے. ایک ٹینجیبلز ہوتے ہیں، ایک انٹینجیبلز ہوتے ہیں. سب سے بڑی چیز جو انٹینجیبلز میں ہوتی ہے لیڈرشپ. ہماری اگر لیڈرشپ کو دیکھیں، اس وقت دیکھ لیں، آج کمپیئر کر لیں، میں اس وقت کا ذکر کروں گا. ایئر مارشل اشرف خان ٹک اوور دی ایئر فورس ان 57، فرسٹ پاکستانی ایئر چیف، کمانڈر ان چیف ایٹ دیٹ ٹائم ہم کو کہتے تھے، اینڈ ہی ریٹائرڈ 6 weeks بفور دی وار. بٹ اس ٹائم میں انہوں نے ایئر فورس کو اتنا اچھا بلڈ اور ٹرین کر دیا تھا کہ اٹ واز ریڈی ٹو ٹیک آن اے مچ لارجر اینیمی. سو ایک تو ٹریننگ از ون فیکٹر جو ہمارا ایئر مارشل اشرف خان نے اکوپمنٹ اینڈ ٹریننگ کے اوپر اتنا ایمفیسس وہ دیتے تھے کہ ہی وڈ سے دس از مائی ریڈ لائن، ول ناٹ گو بلو دس.
سو یہ ایک ٹریننگ ہماری ہمیشہ پلس رہی ہے اینڈ وی نو اٹ, وی کین نیور میچ دی نمبرس. سو وی ہیو ٹو آؤٹ مینوور دیم ان ٹریننگ اینڈ کوالٹی آف دی ویپنس. ہماری ٹیکنالوجی میں ایج بھی رہی ہے ہمیشہ سے, دیٹ یو کین. یہ اس کے بعد جو سیکنڈ اس کے ساتھ لیڈرشپ میں آیا, اس کے بعد جب وہ ریٹائر ہوئے, equally capable leader Noor Khan took over. So it's a very, very happy combination of outstanding leadership of 8 to 9 years that led the Air Force into war. So ایک strategic advantage ہمیں تھا of leadership. This is one. اس کے بعد ہماری جو ٹریننگ تھی, اس کو میں تھوڑا سا نمبر میں زیادہ نہیں جاؤں گا, بٹ ہماری فلائنگ جو تھی نا ان ٹینیور میں, جو ماشاء اللہ سر خان کے ساتھ ایوریج فلائنگ پر پائلٹ آن دی F-86 اور 104 جو ہمارے B-317 جہاز سے used to be about 30 hours plus. Now average flying per month 30 hours means in the year you fly about 350-60 hours. So if there's a pilot who's trained for 10 years, he's always close to 2000 or leaving site here and there. آپ کے اپنے کتنے فلائنگ آورس ہیں؟ آپ خود بھی GD پائلٹ رہے ہیں. جی, I have about 3700 hours. So this was a big factor of training. ہمارے پائلٹس جہاز میں بیٹھنے کے لیے دوڑتے ہوتے تھے because I'm already trained. So training and equipment quality, and third is the leadership and operational tactical level پہ ہماری فلائنگ بہت خوبصورت تھی. ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں آج کل ماشاء اللہ ہیں آپ پاس, it is a combination of leadership, equipment and training. آپریشن فٹ ریکارڈ میں بھی یہی والے فیکٹرز تھے کہ انڈیا SU-30 ان کے پاس ہیں, اب رفیل بھی لے رہے ہیں. آپ نے لیڈرشپ کا ذکر کیا, ٹریننگ کا ذکر کیا, لیکن اکوپمنٹ میں تو ہمیشہ سے یہ آتا رہے کہ ہمیشہ سے انڈیا کے پاس سپیریئر جہاز رہے ہیں. تو اس فیکٹر کو ہم کیسے کاؤنٹر کرتے ہیں؟ سپیریئر جہاز, میں نے کہا نا کہ نمبر اور سپیریورٹی جو نمبرز کی ہے یا وہ ایک فیکٹر ہے, اس کو ہم اگنور نہیں کرتے. صرف نمبرز کی ہے, نمبرز کی ہوتی ہے, ٹیکنالوجی کی نہیں ہے. ٹیکنالوجی کی PF نے ایمفسس شروع سے رکھا ہے ٹریننگ اینڈ ٹیکٹیکل لیول پہ, ٹریننگ اینڈ ٹیکنالوجی. اب ٹیکنالوجی میں یس دیر واز اے ٹائم ہمارے لیے جس میں ہمارا بیڈ پیچ آیا ہے, جب سینکشنز تھی وغیرہ, بٹ ہماری جو اسٹرینتھ اب آ چکی ہے نا, جس پہ ماشاء اللہ ہیز بین کائنڈ ٹو اس ایز اے نیشن that we have a beautiful platform جو کہ ہمارا اپنا ہے GF-17, and we stand on our own feet. This is and then add to it the other weapon system that we had. So F-16 and GF-17 and maybe add if another weapon system ends up, it's a beautiful combination to take on any enemy in that day. That day it was a multi-role employment. The Mirages did the groundwork, ground attack. The JF-17 provided the entire air cover and the final shot was taken. So that is why we call, what matters is the first shot capability. So we achieved the first shot and the others were of course sequence follows. اچھا, آپ ایئرونوٹیکل کمپلیکس کامرا کے بھی آپ چیئرمین رہے ہیں. JF-17 100 سے زیادہ اب ہمارے پاس JF-17 ہیں, یہ سارے پاکستان نے خود پروڈیوس کیے ہیں؟ جی, یہ ایک میں آپ کو بتاؤں, ہمارے 2 اسٹریٹجک ڈیسیژنز ہوئے ہیں, ہمارے بزرگوں نے کیے ہوئے ہیں, کہ مارشل مشرف علی میر نے کیے تھے. وہ ایک تو ہے کہ جتنے بھی جہاز PF میں آئیں گے they will all come from Camera. We're not going to buy anything from anywhere. چائنا سے بھی نہیں لینے. Reason being, the second objective was equally important, کہ we must build our own aviation industry that we can start to support our fleets ourselves. So سارے کے سارے ماشاء اللہ کامرا میں بنے, لیکن ایک پروسیس ہوتا ہے مینوفیکچرنگ کا, ایک گریجول ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہوتی ہے جس میں انیشلی آپ کم کرتے ہیں, پھر کام بڑھتا رہتا ہے, پھر آپ ریشو کے حساب سے وہاں پہ اپنی. سو وی اچیوڈ آر ڈیزائرڈ رادر کانٹریکٹڈ کیپیبلٹی ان فرسٹ 3 years. جب ان جہازوں کو دیکھتے ہیں, اب انڈیا ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی پہ, انڈیا خود بھی اس سائڈ پہ جا رہا ہے, اور پاکستان لیٹسٹ اور جہاز بھی چائنا سے لے رہا ہے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے ذریعے. J-10 کا پروجیکٹ وہ بھی اسی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کا حصہ ہے. J-10 کا پروجیکٹ ایکچولی ٹرانسفر ٹیکنالوجی ہیز ٹو بی اکنامیکل. Economical means the number crunching versus the cost. So depends Air Force کتنے خریدتی ہے. If you buy aircraft less than 30-40, then local production is not cost effective. You got to have numbers on your side to do the indigenization of any platform or any equipment for that matter. So that's the F-17
ہماری جو ہے it's a cost effective platform because we produce enough and we inshallah continue to produce. تو J10 ہم لیں گے ابھی چائنا سے؟ I don't have the exact news, but I've read it in the media that PF is probably negotiating on this. JF-17 ہم ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں؟ JF-17 ہم نے ایکسپورٹ کیے ہیں، ہم نے نائجیریا کو 3 جہاز دیے ابھی and then some more. اور دیگر ممالک بھی انٹرسٹڈ ہیں اس میں؟ انٹرسٹڈ تو بہت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بیکاز ون سنگل ریزن اٹ از دی موسٹ کاسٹ افیکٹو ایئر کرافٹ ان دس کیٹیگری ریکوائرڈ بائی دی ایئر فورسز ویچ آر لوکنگ فار اپ گریڈنگ دیئر اولڈر ایئر کرافٹ. تو آپریشن فٹ ریکارڈ کے بعد پاکستان کے JF-17 میں دنیا کا انٹرسٹ کچھ زیادہ بڑا ہے؟ کچھ آپ کے پاس اس طرح کی اطلاعات آئی ہیں کہ جناب دیکھیں اتنی بڑی کامیابی ہوئی اور JF-17 اپنے سے جس کو کہتے ہیں کہ سپیریئر جہاز ان کو ڈاؤن کیا؟ انٹرسٹ تو اس کے بعد اگر آپ میڈیا دیکھیں تو اٹ از شیورلی دیر اینڈ JF-17 از اے مچ وانٹیڈ پلیٹ فارم ان اینی ایئر شو. If you see last 10 years, میرا نہیں خیال کوئی بھی جہاز we first brought the inducted the aircraft in the PF in 2007-8. It's 10 years. 12 years میں it has by now, I was looking at the figures yesterday, it has participated in about 12 international exercise oblique air shows. It's on demand in every exercise by a foreign air force. They want to look at it, they want to, that's one way of looking at the aircraft. اس میں کمپیریزن کس طرح سے آپ کریں گے باقی ٹیکنالوجیز کے ساتھ، جو باقی ایئر کرافٹ ہیں ان کے ساتھ کیا کیا اس میں ہمارے پاس کیپیبلٹیز ہیں؟ اور اگر JF-17 اور F-16 کا کمپیریزن کیا جائے وہ کیسے بنتا ہے؟ رفیل کے ساتھ کیسے کمپیریزن بنے گا اس کا؟ دیکھیے ہماری ایک بڑی جو ہے نا ڈسائڈڈ اپروچ ہے ایئر فورس کی ماشاء اللہ کہ وین وی گو فار ٹیکنالوجیز، وین وی گو فار انڈیجنائزیشن، we should not get into areas that we can't do, right? And the areas that we can do, we must. This is what is the difference between failure of Teja and success of JF-17. I've read the entire documentation, a lot of documentation about Teja. This has been acknowledged by the Indians themselves. There is a test pilot who retired as an air marshal, and he wrote a book on the LCA Teja, and he acknowledges that. Now imagine کریں ایک بڑی simple سی calculation میں آپ کو بتاؤں. We started this, we first signed the MOU with Chinese on 31st December 1994. I exactly remember, since I drafted that MOU, I was a wing commander at that time, 31st December 1994. اس وقت Teja was already on drawing board. They had launched it somewhere in the beginning of 80s or mid of 80s. Now imagine کتنا ہم ان سے پیچھے ہیں اس لحاظ سے اگر دیکھیں about 10 years. Now 10 years آپ اس کو میں درمیان کی بریک اگر مائل سٹون چھوڑ بھی دوں، آج کتنے تیجاز ہیں ان کے پاس؟ 37 تھے پچھلے مارچ 20 میں. We have 100 aircraft for our own. So this is, and یہ 37-40 میں the Indian Air Force has been compelled to buy it by their own country. کہ لوگ بھی اپنا بنایا تو خود نہیں لوگ کہتے اور کون لے گا ہمیں. Whereas in our case it's not the case. Reason being ان کی approach and the development model, the manufacturing model was faulty. ہمارا جو ڈیولپمنٹ اینڈ مینوفیکچرنگ ماڈل ہے وہ ماشاءاللہ بڑا اچھا تھا. تو یہ ہے ڈفرینس. اف یو لائک ٹائم میں آپ کو ماڈل دونوں کا ڈفرینس ہی بتا سکتا ہوں. بہت سگنیفیکنٹ ڈفرینس ہے ہمارے دونوں میں. ایک تو بہت بڑا جو ہے نا، دیر از نو ایئر فورس ان دی ورلڈ ٹل ٹوڈے دیٹ has ever engaged itself in design, development and production of a fighter aircraft. PF gets the exception in this. Why? Because we have no choice. Our private sector industry is not strong enough to give us the aircraft. World over, industries are the private sector. Since we do not have a private sector industry to support aircraft manufacturing, therefore the PF has had no choice. When it looked at things, I'm talking of 94, when we looked at, the reasons were, it is 94, our A5s are then at that time getting due for retirement in another 4-5 years because overall
Then the F-6s were due for overhaul. What do we do after 5-10 years when these aircraft start to go? So the program was launched much before this. And a very interesting thing about the JF-17 is from drawing board to production of the first aircraft, it's a world record. 22 months. October 2001, we were on the drawing board. And August 2003, we were the first aircraft rolled out.